الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم۔ آج کے درس کا آغاز انشاءاللہ پارہ نمبر 1 سورہ البقرہ کی آیت نمبر 4 سے انشاءاللہ آغاز ہوگا، پیج نمبر 5۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون۔ اور الذین وہ لوگ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بما اس پر جو انزل نازل کیا گیا، الیکا آپ کی طرف، و اور ما جو انزل نازل کیا گیا، من سے، قبل کا آپ سے پہلے، و اور بالآخرتی آخرت پر، ہم وہ یوقنون یقین رکھتے ہیں۔ اس آیت میں اہل کتاب کہ وہ مومنین مراد ہیں جو اپنی کتاب پر اور پچھلی آسمانی کتابوں پر اور انبیاء پر نازل ہونے والی وحیوں پر ایمان لائے، اور اس کے بعد پھر یہ لوگ قرآن پاک پر بھی ایمان لے کے آئے۔ یہاں سے اس آیت سے مراد وہ لوگ ہیں جو کہ پہلے بھی جو انبیاء پر وحی اتری اس پر بھی ایمان رکھتے تھے، انبیاء پر بھی ایمان رکھتے تھے، اور جب قرآن نازل ہوا تو یہ اس پر بھی ایمان لے کے آ گئے۔ اس آیت میں ما انزل سے مراد جو ہے وہ تمام قرآن پاک اور پوری کی پوری شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، اور اس سے پہلی جو شریعتیں گزری ہیں وہ بھی مراد ہیں۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں پر بھی، اور بظاہر جن کو ہم اہل کتاب کہتے ہیں کیونکہ وہ ہیں تو کافر، ہر وہ بندہ کافر ہی ہے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے کے آتا یا وہ قرآن کو نہیں مانتا، تو وہ سارے کے سارے کفار ہیں۔ تو قرآن پاک پر ایمان لانا یہ ہر بندے پر لازم ہے، ضروری ہے، ہر مکلف پر، یعنی جو عاقل ہے، بالغ ہے، اور وہ پاگل واگل نہیں ہے، اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، تو ہر مکلف پر جس پر شرعی احکام لاگو ہوتے ہیں، ہر وہ بندے پر قرآن پاک پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور ایز اٹ از، جس طرح ہم قرآن پاک پر ایمان لا رہے ہیں، دوسری تمام آسمانی کتابوں پر بھی ایمان لانا ویسا ہی اور اتنا ہی ضروری ہے۔ اسی طرح جو گزشتہ انبیاء کرام تھے ان پر بھی ایمان لانا ایز اٹ از لازم ہے، لیکن ایمان لانا ایک اور چیز ہے اور اس شریعت پر عمل کرنا یہ ایک الگ چیز ہے۔ ہم تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، جیسے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ،
ہر رسول پر ہم ایمان لاتے ہیں، اور ان کے اوپر وکتبہ، تمام جو کتابیں انبیاء پر نازل ہوئیں جو مشہور ہیں یا جو مشہور نہیں ہیں، کیونکہ 4 کتابیں مشہور ہیں آسمانی، اس کے علاوہ بھی صحیفے بہت سارے نازل ہوئے، تو ہم تمام پر ایمان لاتے ہیں، مگر عمل کرنے کی جب باری آئے گی تو وہ صرف اور صرف قرآن پاک پر عمل ہوگا۔ بقیہ کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، لیکن قرآن پاک پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ہم عمل بھی کرتے ہیں، اس کے علاوہ اور کسی کتاب پر عمل نہیں کر سکتے۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کوئی اور صحابی بھی، اس طرح کئی صحابہ کے واقعات ہیں کہ وہ توریت یا انجیل کو پڑھتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص منع فرما دیا کہ جب قرآن تمہارے پاس موجود ہے تو اس قرآن کے ہوتے ہوئے تمہیں کسی کتاب دوسری کی ضرورت نہیں، پڑھنے سے منع فرما دیا۔ اس وقت بھی کتاب کے اندر بہت ساری چیزیں چینج ہو چکی تھی، تحریف ان لوگوں نے کر دی ہوئی تھی، لیکن اب جو کتابیں ہیں وہ انجیل ہو، زبور ہو، وہ توریت شریف ہو، وہ اب اپنی حالت پر موجود نہیں ہے، لیکن جس طرح نازل ہوئی تھی ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا اسی آیہ کریمہ کے اندر، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ کون لوگ؟ سب سے پہلے فرمایا کہ اور وہ ایمان لے کے آتے ہیں، پھر فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، جو ان کی طرف نازل کیا گیا اس پر ایمان لے کے آتے ہیں، اور پھر تیسری چیز ارشاد فرمائی کہ وہ آخرت پر بھی ایمان لے کے آتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، یعنی متقی لوگ، پرہیزگار لوگ، اور جو کچھ اس میں جزا و حساب وغیرہ ہے سب پر وہ ایمان رکھتے ہیں، کہ اس میں ذرہ برابر وہ شک و شبہ نہیں کرتے، کس چیز کے اندر؟ نہ ہی پچھلے انبیاء پر، نہ ہی ان کتابوں کے اندر، نہ ہی قرآن کے اندر، نہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان تمام چیزوں پر وہ مستقل ایمان لے کے آتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ ہر وہ بندہ جو ایمان والا ہوگا وہ آخر کار جنت میں جائے گا، جو ایمان والا ہوگا، اور جو ایمان والا نہیں ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا، جہنم اس کا مقدر ہوگا۔ اچھا، خصوصاً جو یہودی ہے نا، ان کا یہ عقیدہ تھا اور ہے کہ اگر ہم جہنم میں گئے بھی نا تو چند دنوں کے لیے جائیں گے۔ کچھ تو یہ کہتے تھے کہ ہم بس 40 دن کے لیے جہنم میں جائیں گے، اگر گناہ ہو بھی گئے تو اس کے بعد ہم آ جائیں گے، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ کافر کے لیے جہنم جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور اس کا جو تذکرہ ہے وہ مزید بھی قرآن پاک کی بہت ساری آیات کے اندر موجود ہے۔ اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو تمہاری طرف نازل کیا اور جو تم سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ اولئک یہ لوگ، علی پر، ہدن ہدایت، من کی طرف سے، ربہم اپنے رب، و اور، اولئک یہ لوگ، ہم وہ، المفلحون فلاح پانے والے ہیں، یعنی جن لوگوں میں بیان کی گئی صفات پائی جاتی ہیں، جو پچھلی صفات بیان ہوئی ہیں کہ وہ آخرت پر ایمان لاتے ہیں، پچھلی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، آخرت پر ایمان بھی رکھتے ہیں، وہ اپنے رب کی طرف سے عطا کی گئی ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ جہنم سے نجات پا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کو مستقل طور پر اپنا ٹھکانہ بنانے والے ہیں، اور یہی لوگ پھر کامیاب ہیں۔ یہی اس آیہ کریمہ کے اندر فرمایا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ جو فلاح ہوتی ہے نا، وہ اس آیت میں جو فلاح مراد ہے وہ کامل فلاح مراد ہے،
پوری پوری فلاح مراد ہے۔ اس میں یہ نہیں کہ یہاں پر پھر اٹکن آ جائے گی، یہاں پر پھر کوئی اڑ جائیں گے، یہاں نہ فرمایا کہ یہ وہی لوگ ہیں، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے ہدایت دی ہے، اب جہنم میں جانا ان کا بالکل بھی ختم ہو گیا۔ اب یہ لوگ جنت میں جائیں گے جو پرہیزگار ہوں گے، جو نیک ہوں گے، قرآن پر عمل کرنے والے ہوں گے، دوسری کتابوں پر ایمان لانے والے ہوں گے، عمل نہیں، دوسری کتابوں پر ایمان لانے والے ہوں گے، انبیاء پر ایمان لانے والے ہوں گے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانے والے ہوں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ تمام کے تمام جو لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہی لوگ جہنم سے نجات پا جائیں گے اور جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے، اگرچہ وہ فرمایا کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، کیونکہ ایمان جو ہے نا، ایمان یہ بذات خود ایک کامیابی کا نام ہے۔ بذات خود یہ ایمان لانا یہ خود بخود ایک بہت بڑی کامیابی ہے اور فلاح ہے، اس لیے کہ جو کافر ہے نا، وہ جس قدر نیکیاں کرتا رہے، بے شمار نیکیاں کرے، آخرت میں اس کا ذرہ برابر بھی حصہ نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے کفار ہیں، بہت سارے انگریز دیکھتے ہیں ہم، یا بہت سارے انگریزوں کے علاوہ لوگ دیکھتے ہیں جو خدمت خلق بہت کرتے ہیں، جو لوگوں کی خدمت بڑی کرتے ہیں۔ وہ جو جیسے افریقن کنٹریز ہیں بہت ساری، ان کے اندر امداد بھیجتے ہیں، اسکول کھلوا دیتے ہیں، ان لوگوں کو کھانا دیتے ہیں، پانی دیتے ہیں، رہائشیں دیتے ہیں، ہاسپٹل کھلوا دیتے ہیں، کچھ بھی وہ اس طرح کے معاملات کر رہے ہوتے ہیں کافر، لیکن وہ اس چیز کی پرواہ کیے بغیر کہ ہم کافروں کو دے رہے ہیں، مسلمانوں کو دے رہے ہیں، وہ خدمت کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا جو اجر ہے نا ان لوگوں کو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں عنایت کر دیتا ہے، یعنی جتنا وہ دے رہے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دے رہا ہوتا ہے، لیکن وہ دنیا میں خرچ کر رہے ہیں تو دنیا میں ان کو مل جائے گا، لیکن مسلمان کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ مسلمان کو یہاں دنیا میں بھی ملتا ہے، اور اگر دنیا میں نہ بھی ملا تو آخرت میں اس کا حصہ پکا ہے، وہ ضرور ہے۔ تو بہرحال ایمان چونکہ بہت بڑی ایک خود کامیابی ہے، اس لیے فرمایا گیا کہ اگر کوئی جتنا بھی گناہ گار ہو، صرف خاتمہ ایمان پر ہو، مرا مسلمان ہو، تو فرمایا آخر کار وہ اپنی سزا بھگت کر کے جنت میں ضرور داخل ہو۔ یہ مسلمان کی شان ہے۔ اب وہ سال رہے، 2 سال رہے، 10 سال، 20 سال، 40 سال، ہمارے یعنی دنوں کے اعتبار، جو دنیا کے دن راتین کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں، یا وہ اس سے بھی زیادہ رہے، یا وہ لاکھوں سال بھی رہے، اگر خاتمہ ایمان پر ہوا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو گناہوں کی سزا دینا اس کے مقدر میں لکھا ہے، تو اب وہ جہنم میں جو جائے گا، لیکن آخر کار جنت اس کا مقدر ہوگی، کیونکہ ایمان بذات خود کیا ہے؟ کامیابی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرما رہا ہے۔ اس کا ترجمہ دیکھیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اِنَّا بے شک الَّذِينَ وہ لوگ جنہوں نے کافروا کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، اَأَنذَرْتَهُمْ کیا آپ ڈرائیں انہیں، ام یا لم تنذرہم نہ ڈرائیں انہیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے، خاتمہ مہر لگا دی اللہ نے، علی پر، قلوبہم ان کے دلوں، و اور، علی پر، سمعہم ان کے کانوں، و اور، علی پر، ابصارہم ان کی آنکھوں، غشاوۃ پردہ ہے، و اور، لہم ان کے لیے، عذاب عذاب، عظیم بہت بڑا۔ اس آیت کریمہ میں چونکہ ٹھنڈک کی جو پہچان ہے یہ فرمایا جا رہا ہے، ٹھنڈک کی پہچان کس سے ہوتی ہے؟ گرمی سے۔ ٹھنڈک کی پہچان گرمی سے ہوتی ہے۔ دن کی جو پہچان ہے وہ رات سے ہوتی ہے۔
اسی طرح جو حق کی پہچان ہے نا، یہ باطل کے ذریعے ہوتی ہے۔ اگر صرف حق ہی حق ہوگا تو اس کی جو شان اور عظمت ہے نا حق کی، وہ اس قدر بیان کرنے کے لائق نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، ایک بندے نے دن دیکھا ہی نہیں تو وہ اس کو کیا بیان کرے گا؟ کر ہی نہیں سکتا نا، دیکھا ہی نہیں، پتہ ہی نہیں ہے کیا۔ تو اس لیے جب تک باطل نہیں ہوگا تو حق جو ہے وہ سامنے ابھر کر نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی بات ضرور اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جب حق آ جاتا ہے تو باطل خود بخود چلا جاتا ہے، زائل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ حق و باطل رہتے ہیں موجود، تب بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ باطل پر ہے، یہ حق پر ہے۔ تو بہرحال اسی طرح جو اچھائی کی پہچان ہے وہ برائی کے ذریعے ہوتی ہے۔ اسی لیے ایمان کے بعد کافروں اور منافقوں کے افعال اور ان کے انجام کا ابھی اگلی آنے والی آیات میں ان کا تذکرہ ہوگا۔ پہلے تذکرہ ہوا ایمان والوں کا، پھر ان کو یہ بھی کہا گیا کہ ان کو جنت نصیب ہوگی، پھر ایمان کا یہ فرمایا گیا کہ ایمان از خود ایک کامیابی ہے، اٹ سیلف ایک کامیابی ہے، فلاح ہے۔ مسلمانوں کی تعریف بھی بیان کی اور سارے معاملات کو بیان کیا، کون اچھا ہے وہ بھی بیان کیا، ہدایت پر کون ہے وہ بھی بیان کیا۔ اب کافروں کا تذکرہ ہوگا اور منافقین کا تذکرہ ہوگا، تاکہ پتہ چل جائے کہ کافروں اور منافقوں میں اور کافروں اور مسلمانوں میں فرق کیا ہے۔ اچھا، تاکہ آدمی کے سامنے جو تمام کی تمام چیزیں ہیں وہ نمایاں ہو جائیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے، جیسے ابو جہل، جیسے ابو لہب، ان جیسے اور بھی بڑے بڑے کفار جنہوں نے خدائی کا بھی دعویٰ کیا اور نبوت کا بھی دعویٰ کیا، بہت سارے ایسے لوگ، فرمایا کہ ان کے لیے برابر ہے کہ آپ ان کو تبلیغ کریں یا نہ کریں، یہ برابر چیز ہے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر ایسی مہر لگا دی ہے کہ ان کو تبلیغ کرنا یا نہ کرنا یہ دونوں برابر ہے، کیونکہ ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی گئی ہے۔ اب آپ ان کو ڈرائیں عذاب سے یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ ان کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ کو پہلے سے ہی ازلی علم کے اللہ کا ازلی علم ہے۔ اللہ کا علم ایسا نہیں ہے کہ اس کو کسی کے بتانے سے پتہ چلتا ہے، اللہ کا از خود علم ہے، ذاتی علم ہے اس کا، کسی کا دیا ہوا میرے رب کا علم نہیں ہے، اسی کا ذاتی علم ہے۔ تو اس نے اپنے ذاتی علم سے یہ جان لیا، وہ جانتا ہے کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ تو بہرحال یہاں دو باتیں ذہن نشین کرنے والی ہیں، ایک یہ کہ ضروریات دین میں سے کسی چیز کا مذاق اڑانا، استہزاء کرنا، جیسے اذان کا مذاق اڑانا، نماز کا مذاق اڑانا، حج کا مذاق اڑانا، روزے کا مذاق اڑانا، اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا معاذ اللہ مذاق اڑانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا یا نبی ہونے کا مذاق اڑانا، یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ ضروریات دین میں سے ہیں، ان کو کہتے ہیں ضروریات دین، ان کے بغیر بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جس چیز کے بغیر بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ضروریات دین، یعنی وہ چیزیں جن کے بغیر ایمان والا بندہ نہیں بنتا، ایمان کے لیے جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ اسی طرح جنت پر ایمان لے کے آنا، یہ بھی ضروریات دین میں سے، دوزخ پر ایمان لے کے آنا، یہ بھی ضروریات دین میں سے ہیں۔ اچھا، عوام سے مراد کیا ہے؟ یہ نا کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہر خاص و عام کو پتہ ہے کہ ان پر ایمان لے کے آنا ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ضروریات دین پر ایمان کون کون لے کے آئے گا؟ کیا ہر خاص و عام پر یہ ضروری ہے کہ ہر چیز پر ایمان لے کے آئے، یا کن پر یہ چیزیں ضروری ہیں؟ تو اس کے حوالے سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ عوام سے مراد وہ مسلمان ہیں جو علماء کے طبقے میں اٹھتے بیٹھتے ہوں، جو علماء کے پاس بیٹھتے ہوں، جن کو علم سیکھنے کا شوق ہو، ان سے مراد وہ عوام ہے۔ اب بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جن کو پہلا کلمہ نہیں پڑھنا صحیح آتا، جن کو بالکل ایمان کا پتہ ہی نہیں، نماز کا پتہ ہی نہیں کہ بھائی نماز کا اتنا تو ان کو پتہ ہے کہ فرض ہے، لیکن کیا پڑھنا ہے نماز میں کچھ نہیں پتہ ان کو، کلمہ سن لے تو کوئی آتا نہیں ہے۔
وہ جنگلوں میں رہتے ہیں اور ان کو کسی چیز کا، ان کو اپنی پاکی ناپاکی کا بھی نہیں پتہ، یہ لوگ عوام میں داخل نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر دوسری مراد یہ ہے یہاں سے، اگر ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے نا تو الگ بات ہے. ایک ہے عوام اور ایک ہے وہ لوگ جو جنگلوں دیہاتوں میں رہتے ہیں جن کو پہلا کلمہ نہیں پڑھنا آتا. یہ لوگ عوام نہیں ہیں، یہ اس سے بھی نچلے درجے سے ہیں. یعنی اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ان کو یہ کہا جائے کہ تم دوزخ پر، جنت پر اور نماز پر، روزے پر، حج پر، اللہ کی وحدانیت پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر تمہیں ان چیزوں کا پتہ ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ بولیں کہ نہیں پتہ. تو اس وجہ سے وہ کافر نہیں ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے. لیکن ہاں اگر ان کو کہا جائے نا کہ تمہارا ان چیزوں کے اوپر ایمان لے کے آنا ضروری ہے، اگر ان کو بتایا جائے اور پوچھا جائے کیا تم ان پر ایمان لاتے ہو، اور وہ کہیں کہ ہاں ہم ایمان لاتے ہیں، تو اب وہ بھی ان کا اتنا کہنا بھی درست ہے. ان کو تفصیل جاننے کی ضرورت حاجت نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس وہ معاملہ پہنچا ہی نہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر وہ ان چیزوں کو جانتے نہیں ہیں نا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے لیے ان چیزوں پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے. ایمان لانا ضروری ہے ان کا بھی، لیکن اجمالی طور پر، تفصیلی نہیں. اگر وہ اجمالی بھی کہتے ہیں نا بھی اللہ کی طرف سے جو شے بھی نازل کی گئی ہے اور اللہ کی طرف سے جس چیز پر ہمیں ایمان لانے کا کہا گیا ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، تو ان کا اتنا ہی کافی ہے، اگرچہ وہ تفصیل میں نہ بھی جائیں. یہ دو طرح کی عوام ہوتی ہے. ایک وہ عوام جو علماء کے پاس بیٹھتی ہے، ان کو ان چیزوں کا پتہ ہونا لازم ہے، جن کو علمی مسائل کا شوق ہے، ذوق ہے. اور ایک دوسرے جن کا میں نے عرض کیا، ان کو اگر تفصیل معلوم نہیں بھی ہے تو پھر بھی کوئی پتہ نہیں، ان کو یہی سمجھا جائے گا کہ یہ بھی ضروریات دین پر ایمان رکھنے والے ہیں، جن کا میں نے عرض کیا کہ جن کو مسائل کا بالکل بھی پتہ نہیں ہے. نمبر 2، ایمان سے محروم کفار کے بارے میں معلوم ہونے کے باوجود انہیں تبلیغ کرنے کا حکم پھر بھی دیا گیا ہے. یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیا تھا نا، کہ آقا علیہ السلام کو اللہ نے یہ بتا دیا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ آپ ان کو تبلیغ کریں یا نہ کریں، اللہ کے عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اللہ نے ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما دیا تھا. لیکن اب بہت سارے کفار ایسے ہیں جن کا ہمیں یہ فرمایا گیا کہ ان کو نیکی کی دعوت دینی ہے، لیکن ان کو نیکی کی دعوت دینے سے پہلے اس سے کیا مراد ہے؟ ان کو کون سی دعوت دینی ہے؟ ایمان کی دعوت. نیکی کی دعوت تو وہ نیکی تو تب ان کی قبول ہوگی جب وہ ایمان لے کے آئیں گے. تو کافروں کے لیے اب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ ان کو، کافروں کو ایمان کی دعوت نہ دیں یا دیں برابر ہے، ڈرائیں یا نہ ڈرائیں برابر ہے. لیکن کئی جگہوں پر اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان کو دعوت دینی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ آقا علیہ السلام کو اللہ نے کچھ لوگوں کے بارے میں بتا دیا تھا کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. ابو لہب ہو گیا، ابو جہل ہو گئے اور کئی سارے. لیکن اب ہمارے ہاں ہم کسی کو یہ نہیں، ہم نہیں جان سکتے، ہمارے پاس وہ علم نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ میں نے اس کو دین کی یا تبلیغ نہیں کرنی کیونکہ یہ تو ایمان لانے والا ہی نہیں ہے. ایسا نہیں، ہمیں یہ نہیں پتہ. ہمارا کیا کام ہے؟ جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ان کو بھی ایمان کی دعوت دینی ہے اور ہم ان کو دیں گے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ کیوں دعوت دینی ہے ان کو؟ اس لیے تاکہ ان پر حجت قائم ہو جائے، دلیل قائم ہو جائے. قیامت والے دن جا کے یہ نہ یہ کہیں کہ مولا ہم تیری دنیا میں تو رہے تو صحیح، کئی سارے مسلمان بھی ہمیں ملے، لیکن مولا ہمیں تو ان میں سے کسی نے دعوت ہی کوئی نہیں دی. اگر وہ دعوت دیتے تو ہم مسلمان ہو جاتے، ہم تجھ پر ایمان لے آتے. تو اللہ تبارک تعالیٰ یہ والی حجت قائم کرنے کے لیے، یہ والی دلیل قائم کرنے کے لیے اللہ نے مسلمانوں کو فرمایا، مومنین کو فرمایا کہ تم لوگوں نے ان کو دعوت اسلام دینی ہے، تاکہ یہ وہاں جا کے کوئی غلط بات نہ کریں کہ ہمیں اگر کوئی کہتا تو ہم ایمان لے آتے. قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ النساء کی آیت کریمہ، اللہ فرماتا ہے رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل.
وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ رب فرماتا ہے ہم نے رسول خوشخبری دیتے اور ڈر سناتے بھیجے تاکہ رسولوں کو بھیجنے کے بعد اللہ کے یہاں لوگوں کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے۔ اللہ زبردست ہے، حکمت والا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا سورہ طٰہٰ کے اندر، رب فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ فَقَالُوا لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اور اگر ہم انہیں رسول کے آنے سے پہلے کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو ضرور وہ یہ کہتے، کیا کہتے کہ ہمارے رب تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا؟ ٹھیک ہے، ربنا لولا ارسلت الینا، اے اللہ تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا، فنتبع آیاتک، کہ ہم ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے تیری آیتوں کی پیروی کر لیتے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اس لیے یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اب مسلمانوں پر یہ لازم ہے کہ کافروں کو بھی ایمان کی دعوت کی تبلیغ کرنی ہے۔ وہ الگ بات تھی جس میں نبی پاک کو آ کر اللہ نے فرما دیا کہ آپ نے ان لوگوں کو دعوت دینا، یا حالانکہ آقا صاحب نے پھر بھی دعوت دی ان کو۔ انہوں نے بہت سارے معجزات دیکھے۔ ابو جہل نے تو زبان سے کہہ کے معجزات دیکھے نا، کہ مجھے یہ اگر آپ کر کے دکھا دو تو ایمان لے آؤں گا، یہ کر کے دکھا دو تو ایمان لے آؤں گا۔ وہ مشہور واقعہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ابو جہل آ گیا اور ہاتھ کی مٹھی جو ہے اس طرح بند کر کے لے آیا اور کہنے لگا محمد عربی میں آپ پر ایمان لے آؤں گا اگر آپ یہ بتا دیں کہ میری مٹھی میں کیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں یہ بتا دوں کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے تمہارے لیے یہ بہتر ہے یا یہ زیادہ اچھا ہے کہ جو تمہاری مٹھی میں ہے وہ یہ بتا دے کہ میں کون۔ سبحان اللہ۔ تو پھر ابو جہل کہنے لگا کہ اگر ایسا ہو جائے پھر تو کمال ہی ہو جائے۔ تو ابو جہل نے ابھی اپنی انگوٹھی جو ہے وہ اپنی مٹھی کھولی نہیں تھی کہ حدیث کے یہ الفاظ ہیں کہ اس کے ہاتھ کی کنکریاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا شروع ہو۔ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ابو جہل نے اور بھی کئی سارے واقعات دیکھے، کئی سارے معجزات دیکھے، لیکن کیونکہ اللہ نے فرما دیا تھا کیا کہ میں نے اس کے دل پر مہر کر دی ہے، اب آپ اس کو معجزے دکھائیں یا نہ دکھائیں، اللہ کے عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والا نہیں۔ تو یہ مختلف اقسام کے لوگ تھے۔ تو بہرحال آج کے مبلغ کا کیا کام ہے، آج کے مسلمان کا کیا کام ہے کہ وہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کو نیکی کی دعوت دینا، اور جو کافر ہے اس کو پہلے ایمان کی دعوت دینا، ہمارا یہ کام ہے۔ اس کا مطلب اب یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ کسی کو آپ نے نماز کی دعوت دی اس نے نہیں مانا، اس نے بولا مولوی صاحب اپنا کام کرو جا کے یار، اور میں تو دودھ لینے نکلا تھا، میں تو اپنے بچے کو اسکول سے لینے جا رہا ہوں، اسکول سے چھوڑنے جا رہا ہوں، آفس کا ٹائم ہو گیا ہے، فلان میرا کام آ گیا، تو آپ اس کو دعوت ایک دفعہ دی، اس نے آپ نے بولا نہیں یار یہ تو سنتا ہی نہیں ہے بھائی، یہ نہیں نماز پڑھنے والا۔ ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ایک دفعہ دعوت دے کے چھوڑ دینا۔ اللہ پاک قرآن مجید میں 27ویں پارے کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتا ہے کہ سمجھاؤ، کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا ایک دفعہ سمجھانا ہے، 2 دفعہ سمجھانا ہے، 3 دفعہ 4 دفعہ، نہ، مطلب فرمایا کہ سمجھاؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ جب تک تم میں ہمت ہے نا تم نے نیکی کی دعوت دیتے رہنا۔ اب وہ اپنے گھر والوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے والد صاحب کو، اپنی امی جان کو، اپنے دوست احباب کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے محلے داروں کو، یا جہاں جہاں بھی آپ جا سکتے ہیں، ان سب کو دعوت دینا یہ ضروری ہے، اور یہ ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ پہنچا دو میری طرف سے، بلغوا عنی، پہنچا دو میری طرف سے، ولو آیا، اگرچہ ایک ہی بات ہو، میری طرف سے پہنچا دو۔ تو ہمارا کیا کام ہے؟
نیکی کی دعوت دینا، دیتے رہنا، دل کو چھوٹا نہیں کرنا کہ اس کو میں نے ایک دفعہ کہا نہیں مانا، 2 دفعہ کہا نہیں مانا، اور اولاد کو اپنی کو 2 دفعہ سمجھایا، 3 دفعہ سمجھایا، 4 دفعہ سمجھایا، نہیں سمجھ رہا۔ لیکن اس کا ایک اور بھی پہلو ہے، یہ نہ ہو کہ والد صاحب خود نماز پڑھتے کوئی نہیں اور بچوں کو مار کے پڑھا رہے ہیں، چل نماز پڑھنے لگے، تو شاید آپ کی 2-4 دفعہ مارنے سے وہ نماز تو پڑھ لے گا لیکن نمازی نہیں بنے گا۔ نمازی کب بنے گا؟ جب آپ اس کی انگلی پکڑیں بچپن سے ہی، اس کو خود بھی مسجد میں جائیں اور اس کو بھی لے کے جائیں، جب بڑا ہو جائے تو تب بھی اس کے ساتھ مسجد میں جاتے رہیں، تو جا کے بچہ نمازی بنے گا۔ اسی طرح جو کافر ہیں، اگر ہمارے سامنے کوئی ایسا آتا ہے اور ہمیں یہ یقین ہے کہ وہ آگے سے کوئی لڑائی جھگڑا کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں کرے گا، تو ہمیں چاہیے کہ اس کو ایمان کی دعوت پیش کریں۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمیں اتنے مسائل نہیں آتے ہوں گے، اپنے کسی عالم دین کے پاس بندہ لے آتا ہے، اس کو اگر وہ کوئی سوال کرتا ہے کہ بھئی ایسا ہے، میں کیوں ایمان لے کے آؤں، اللہ کو اس طرح کیوں مانوں، ٹھیک ہے، یہ کچھ بھی کوئی سوال کرے گا تو وہ پھر ظاہر سی بات ہے، اگر آپ جواب آتا ہے تو دے دیں، نہیں آتا تو کسی عالم دین کے پاس جا کے سمجھائیں۔ لیکن ہمارا کام کیا ہے؟ کافر کو ایمان کی دعوت دینا اور جو مسلمان ہیں ان کو نیکی کی دعوت دینا۔ ہمارا جو اصل کام ہے وہ کیا ہے؟ ثواب کے اوپر نظر رکھنا۔ ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ایک بندے کو نیکی کی دعوت دے رہے ہیں تو ہم نے 1 مہینے کے اندر اس کو نمازی پرہیزگار بنا کے چھوڑنا ہے۔ ہمارا یہ کام نہیں ہے۔ یہ کس کا کام ہے؟ میرے رب کا، یہ میرے اللہ کا کام ہے۔ ہمارا کام ہے کوشش کرنا نیکی کی دعوت، بس۔ دلوں کو پھیرنے والی ذات رب کی ذات ہے۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ۔ یہ 2 آیتیں ہم نے پڑھی، ہم اگلی آیت کا بھی تفسیر پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر دونوں آیات کا اکٹھا ترجمہ کریں گے۔ اچھا، خاتمہ، مہر لگا دی، اللہ نے، علی پر، قلوبہم ان کے دلوں، و اور علی پر، سمعہم ان کے کانوں، و اور علی پر، ابصارہم ان کی آنکھوں، غشاوۃ پردہ ہے، و اور لہم ان کے لیے ہے، عذاب عظیم بہت بڑا۔ اس آیت کریمہ کی جو تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ ارشاد فرمایا کہ ان کافروں کا ایمان سے محروم رہنے کا سبب یہ ہے، جن کا فرمایا نا اللہ نے پچھلی آیت میں کہ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ایمان نہیں لا کے آنے، اللہ فرما رہا ہے ان کا سبب کیا ہے کہ کیوں نہیں ایمان لائیں۔ کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے نا کہ بھائی ان کو نیکی کی دعوت دے، ہو سکتا ہے وہ ایمان لے، لیکن جب اللہ نے فرما دیا کہ اللہ نے اپنے علم ازلی سے جانا کہ یہ ایمان لانے والے نہیں، تو ہمارے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ لیکن اللہ پھر بھی اس کا سبب بیان کر رہا ہے کہ ان کو دعوت دینا اور نہ دینا، ابو جہل وغیرہ لوگوں کو دعوت دینا اور نہ دینا برابر کیسے ہو سکتا ہے، اور اس کا سبب کیا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے کہ ایمان کی بات ان پر، کوئی نیکی کی دعوت، کوئی آقا اسلام کی بات، اللہ کی آیت کو اثر ہی نہیں کرتی، جس کی بنا پر یہ حق سمجھ سکتے ہیں نہ حق سن سکتے ہیں۔ سبب کیا ہے؟ اور اللہ فرما رہا ہے ان کی آنکھیں سن بھی نہیں سکتی، آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، کان سن نہیں سکتے، اور ان کے دلوں پر مہر بھی لگ گئی ہے، تو وجہ کیا ہے؟ اچھا، اور پھر اللہ فرما رہا ہے کہ ان کے لیے بڑا عذاب بھی ہے۔ یہ ایک عجیب سی صورتحال تھی۔ تو یہ بات یہاں یاد رکھنے کی ہے کہ جو کافر ایمان سے محروم رہے نا، ان پر ہدایت کی جو راہیں ہیں نا، یہ شروع سے بند نہیں ہیں، ان پر ہدایت کی راہیں شروع سے بند نہیں ہو گئیں، بلکہ یہ لوگ اس چیز کا بہانہ بھی نہیں بنا سکتے کہ ہمیں نیکی کی دعوت نہیں دی گئی، ہمیں ایمان کی دعوت نہیں دی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو دے ہی رہے تھے ان کو دعوت، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ پکے تھے ہی اس طرح کے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا نہ ان کی وجہ تھی، سبب تھی جس کی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ ان کے دلوں پر مہر ہے، اب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وہ کیا تھی؟ ان کا کفر، ان کا عناد، ان کا شرک، ان کی بے دینی، ان کی دین کی مخالفت کرنا، انبیاء کرام علیہ السلام سے دشمنی رکھنا، یہ سارے وہ کام تھے جس کی وجہ اللہ نے فرمایا کہ اب یہ اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ اب یہ ایمان لانے والے نہیں۔ اور یہ وجہ کیا تھی؟ یہ نہیں کہ اللہ نے یہ چاہا اس طرح، نہ،
یہ انہوں نے اس طرح کرنا تھا اور انہوں نے اس طرح کیا. مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں. جیسے کوئی ڈاکٹر صاحب ہے، وہ طبیب کو، ڈاکٹر یا طبیب وہ اپنے مریض کو یہ کہتا ہے کہ یہ چیزیں تم نے نہیں کھانی، اس سے پرہیز کرنا ہے، لیکن وہ بندہ کیا کرتا ہے؟ شدید قسم کی بد پرہیزی کرتا ہے، ڈاکٹر کی کوئی بات مانتا نہیں ہے. اب اگر وہ ڈاکٹر کے پاس آتا ہے، ڈاکٹر اس کو دوائی دیتا ہے، تو اب یہ اعتراض تو نہیں نہ کر سکتا کہ دوائی اثر نہیں کر رہی. ایسا ہے نا؟ ایسا ہی اب تو وہ نہیں کہہ سکتا نا کہ آپ کی دوائی اثر نہیں کر رہی. ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ ان چیزوں سے بچنا ہے، پرہیز کرنا ہے. اب تو آپ کا مسئلہ اتنا ہو گیا ہے کہ وہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ کوئی بھی دوائی اثر نہیں کرے گی. اب قصور کس کا ہے؟ مریض کا اپنا، ڈاکٹر کا نہیں، دوائی کا قصور نہیں ہے. اسی طرح بلا تمثیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو فرمایا نا، ابو جہل ابو لہب وغیرہ کو یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اس لیے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا تھا، ایسا نہیں، بلکہ اللہ نے ان کے سامنے نبی کو بھیجا. ابو جہل نے معجزات دیکھے، ابو جہل کے سامنے صحابہ ایمان لے کے آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن پڑھا ان لوگوں کے سامنے، پچھلے انبیاء کے واقعات سنائے، پچھلے انبیاء کی کتابوں کی چیزیں بتائیں. اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا؟ کفر پر اڑے رہے، مخالفت کی. تو اب اگر اللہ فرما رہا ہے کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے، تو قصور کس کا؟ ان لوگوں کا اپنا، کیونکہ ان کو یہ ساری چیزیں بتائی گئی تھی پھر بھی یہ پکے رہے. اسی طرح جس طرح مریض ہوتا ہے، مریض کو بتایا گیا پہلے یہ نہیں کھانا، پھر بھی کھایا اس نے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم، کہ ان کے دلوں کے اوپر اللہ نے مہر لگا دی. اب یہ ایمان لانے والے نہیں، کیونکہ غلطی بھی ان کی اپنی ہے. اب آپ ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں، کسی چیز کا بتائیں نہ بتائیں، یہ ایک جیسا ہی ہے. تو یہ بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ نے ان دو آیات کے اندر ارشاد فرمایا. اس کا باقاعدہ ترجمہ دیتے ہیں. بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے، ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے. اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. اور من سے، الناسی لوگوں، من جو، یقولو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لے آئے، باللہ اللہ پر، اور بالیومی دن پر، الآخری آخرت، اور ما نہیں، ہم وہ، بمؤمنین ایمان والے، یخادعون وہ فریب دینا چاہتے ہیں، اللہ کو، اور الذین ان کو جو آمنوا ایمان لائے، اور ما یخدعون فریب نہیں دیتے، الا مگر، انفسہم اپنی جانوں کو، اور ما یشعرون وہ شعور نہیں رکھتے، فی قلوبہم ان کے دلوں میں مرض بیماری ہے، فزادہم تو بڑھا دی ان کی اللہ نے مرضاً بیماری، اور لہم ان کے لیے عذاب علیم دردناک، بما اس وجہ سے جو کانو یکذبون وہ جھوٹ بولتے تھے. اس سے پہلی آیات میں ہم سنتے آ رہے ہیں کہ مخلص اور ایماندار لوگوں کا تذکرہ ہوا، جن کا ظاہر و باطن درست ہے، اچھا ہے، وہ جنت میں داخل ہوں گے. پھر ان کافروں کا ذکر کیا گیا جن کے بارے میں ابھی ہم نے پڑھا کہ ان کے دلوں پر مہریں اور وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. یہ سارا بیان ہوا. یہ سرکشی اور ان کی عناد کی وجہ سے ایمان لانے کے لیے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. اور اب یہاں سے لے کر اس آیت سے لے کر کے جو بھی ہم نے تلاوت کی،
اکٹھی 2-4 آیت ہم نے ابھی بیان کی ہیں. یعنی ان آیات سے لے کر کے آیت نمبر 20 تک اب منافقوں کا حال بیان ہوگا. پہلے مسلمانوں کا، ایمان والوں کا ہوا، پھر کافروں کا ہوا، اور اب آیت نمبر 20 تک لگاتار منافقوں کا حال اور احوال اور ان کی چیزوں کو بیان کیا جائے گا، جو کہ اندرون خانہ کافر تھے اور سامنے سامنے مسلمان تھے. اب اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنی زبانوں سے اس طرح کہا کرتے تھے ہم اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں تھے، بالکل بھی نہیں تھے ایمان لانے والے، کیونکہ ان کا ظاہر ان کے باطن کے خلاف ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ منافق ہیں. اس آیت سے ہمیں چند باتیں معلوم ہوتی ہیں. نمبر 1، جب تک دل میں تصدیق نہ ہو اس وقت تک ظاہری اعمال مومن کے لیے کافی نہیں ہوتے. جتنی مرضی نمازیں پڑھتا رہے، دل میں ہی ایمان نہیں ہے تو اس کا فائدہ کوئی نہیں. جو لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور کفر کا اعتقاد رکھتے ہیں، یہ سب کے سب منافقین لوگ ہیں. نمبر 3، یہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے کھلے کافروں سے زیادہ نقصان دہ ہے. کھلا کافر کیا ہوتا ہے؟ اس کو سب کو پتا ہوتا ہے یہ کافر ہے، یہ ہمارا دشمن ہے. لیکن جو آپ کی صفوں میں گھس جائے، آپ کے سامنے بولے کہ آپ کا ہوں، باہر جا کے بولے میں تو مسلمانوں کے ساتھ استہزاء مذاق کر رہا تھا، اصل میں تو میں تمہارے ساتھ ہوں، تو یہ بندہ زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ اس کے اندر کا نہیں پتا یہ کیا ہے، یہ سامنے سامنے آپ کا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ، اور کچھ لوگ، اللہ نے منافقین کو، منافقین کے علاوہ کوئی اور ایسا لفظ نہیں کہا، اللہ نے فرمایا کچھ لوگ، یعنی ان کا اللہ نے نام لینا بھی پسند نہیں فرمایا، فرمایا کچھ لوگ. تو کچھ لوگ کہنے کی وجہ یہ ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر وہ بہتر صفات اور انسانی کمالات سے وہ ایسے عاری ہے کہ اس کا ذکر کسی خوبی اور وصف کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا منافقین کا، اس لیے اللہ نے ان کا اس طرح تذکرہ کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن یقول، کہ وہ کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں، بلکہ یوں کہا جاتا ہے کچھ لوگ ہیں. اسی لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو محض انسان کہنا یا صرف بشر کے الفاظ سے ذکر کرنا، یاد کرنا، یہ درست نہیں ہے. کیوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ جو ایک انداز اپنایا ہے نا، بغیر نام لیے یا ان کی کوئی صفات بیان کیے، یہ اللہ نے منافقین کو اس طرح بیان کیا ہے کہ اللہ نے ان کو فرمایا کچھ لوگ. لیکن اگر ہم اللہ کے نبی کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کے ولی کو یاد کر رہے ہیں، تو پھر ہم اس طرح تذکرہ نہیں کریں گے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، نہ نہ نہ، ان کے ساتھ کوئی لقب لگائیں گے، کوئی عزت احترام ان کے ساتھ پکاریں گے ان کو. ہم یہ کہیں کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ، اور کلیم اللہ یہ سارے انبیاء کو یہ موقع نہیں ملا، یہ اللہ کے بڑے پیارے نبی ہیں. یہاں تک کہ انہوں نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ایک دفعہ تھپڑ دے مارا. اتنے پیارے ہیں اللہ کے یہ. اللہ تبارک نے کوہ طور پر بلا کے ان سے گفتگو فرمائی، کلام فرمایا. کلیم اللہ ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. ایک ہوتا ہے نا کہ بندہ کسی سے بات کرتا ہے، یہاں پر کیا ہے کہ رب خود بلا رہا ہے کوہ طور پر. آپ کا جانا اور ہے، کسی کا بلانا اور ہے. جب کوئی بلاتا ہے نا تو یہ زیادہ عزت والی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو موسیٰ علیہ السلام اس قدر، اس کے علاوہ اور بھی سارے انبیاء، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، جن دونوں کا یہ مہینہ ہے ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا. تو جب بھی ان کا نام لیں ان کو بڑے القابات کے ساتھ یاد کریں. صرف نہیں جی وہ نبی تھے ہماری طرح تھے، بھئی ہماری طرح نہیں تھے. کیا ہم ڈائریکٹ اللہ سے بات کرتے ہیں؟ نہ. جن کو اللہ نے نبوت دی، نبوت وہ ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو دنیا میں اپنا خلیفہ بنا کے بھیجتا ہے، وہ نبی ہوتا ہے. تو جس کو رب خلیفہ بنائے، ہم بولیں ہم اسی کی طرح کے ہیں،
تو ظلم نہیں ہے؟ بیٹا اپنے باپ کی طرح نہیں ہو سکتا، دو بھائی ایک جیسے نہیں ہو سکتے، ٹیچر جو ہے وہ اپنے استاد جیسا، جیسے کوئی اسٹوڈنٹ ہے، کوئی طالب علم ہے، وہ اپنے استاد جیسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، صورت ہی کوئی نہیں ہوتی۔ اسٹوڈنٹ بچہ ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، استاد بڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح والد جو ہے وہ والد ہی ہوتا ہے، بچہ والد نہیں بن جاتا اٹھ کے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا درجے رکھے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ فرماتا ہے ہم نے انبیاء میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ جب انبیاء بھی ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں بھی اللہ نے درجات رکھے ہیں، فضیلتیں رکھی ہیں، تو پھر اگر ایک بندہ عام بندہ اٹھ کے کہے کہ میں معاذ اللہ یا انبیاء ہمارے جیسے تھے، یہ تو بڑی ظلم کی بات ہے۔ اور ظلم پتہ کسے کہتے ہیں؟ اچھا ظلم کی آج آپ کو تعریف بتاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ظلم کی تعریف ہم نے یہ سنی ہو، کسی کو چیز چھین لینا، کسی کو چیز تباہ کر دینا، برباد کر دینا، یہ ظلم ہوتا ہے نا۔ عربی کے اندر جو اصل ظلم کی تعریف ہے وہ یہ ہے، جو چیز جس چیز کے لیے بنی ہے نا، اس کو اس طرح یوز نہ کرنا، استعمال نہ کرنا، یہ ظلم ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر موبائل کس کام کے لیے ہے؟ بظاہر جو بات کرنے کے لیے نا، فون ہے، ٹیلی فون ہے، اس سے بات کرتے ہیں ہم اس سے بات نہ کریں، ہم موبائل خریدیں اور خریدنے کے بعد پانی میں ڈال دیں، یا موبائل خریدیں، خرید کے اس کو بند کر کے رکھ دیں، تو ہم اس کا حق ادا نہیں کر رہے، یہ ظلم کر رہے ہیں۔ اچھا، کتاب ہے جیسے قرآن پاک ہے، اس کی جگہ زمین پر نہیں، اس کی جگہ اونچی جگہ پر ہے۔ اگر ہم قرآن کو اٹھا کے زمین پر رکھ دیں گے تو یہ کیا ہوگا؟ ظلم ہوگا۔ اچھا، اسی طرح جو پانی ہے، یہ پینے کے لیے ہے، ہم اس کو پیے نہ، ہم بولیں نہیں پانی نہیں، پانی پینے کے لیے نہیں ہے، ہم اس کے ساتھ کوئی اور ہی کام کر رہے ہیں، تو یہ اس کا حق ادا نہیں ہوگا، یہ ظلم ہوگا۔ پینسل لکھنے کے لیے ہوتی ہے، ہم اسے لکھیں نہ، ہم اس کو پھینک دیں، جلا دیں، کوئی کام اس کو لے کے آئیں، تھوڑی مار کے اس کو خراب کر دیں، تو یہ کیا کیا ہے؟ ظلم۔ کیوں؟ ظلم کی تعریف یہ ہے کہ جو چیز جہاں ہونی چاہیے وہاں نہ ہو، وہاں نہ رکھی جائے، اس سے وہ کام نہ لیا جائے، وہ ظلم ہوتا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کو رب نے سب سے جو مخلوق میں اعلیٰ ترین لوگ ہیں نا، وہ انبیاء ہیں۔ پھر ان میں درجے ہیں، پھر ان میں کچھ رسول ہیں، جیسے 313 رسول ہیں۔ انبیاء تقریباً 1,24,000 کم و بیش پیغمبر ہیں اس دنیا میں جو آئے، ان میں 313 باقی سب سے کیا ہیں؟ افضل ہیں۔ پھر ان میں اولو العزم رسول ہیں، وہ 5 ہیں، وہ ان 313 سے افضل ہیں۔ پھر ان 5 میں سے ایک ہیں جو سب سے افضل ہیں، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں بیان فرمائی، تو ہم کیا کریں؟ ہم جو ہے جس کا تذکرہ اللہ نے بڑی عزت احترام کے ساتھ اپنے ہمارے رب نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، ہم جیسا بندہ اٹھے، آج کل کا جاہل کوئی بندہ اٹھے اور کہے کہ فلان نبی میرے جیسے تھے، وہ بھی کھاتے تھے، وہ بھی پیتے تھے، وہ بھی اس طرح کرتے تھے، وہ بھی فلان کرتے تھے۔ بھئی رب نے یہ کائنات اپنے محبوب کے لیے بنائی ہے، تمہارے لیے کیا بنایا؟ تم تو اس کے صدقے سے آئے ہو، تو جس کے صدقے سے آئے ہو تم اس کو اپنی برابری پہ لے کے جاؤ گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی جو نے بخاری شریف لکھی ہے نا، ان کے استاد محترم ہیں، ان کی کتاب ہے مصنف ابن عبد الرزاق، اس کے اندر ایک حدیث مبارکہ ہے، وہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو ڈائریکٹ رب نبی پاک کو فرمائے، اور یہ قرآن کے علاوہ ہوتی ہے۔ قرآن جو ہے وہ جبریل علیہ السلام لے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک وہ ہوتی ہے جس کو ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز فرماتا ہے، اور
آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو پہنچاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی۔ اس حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب اگر میں نے آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ ہم نے یہ تو سنا ہے نا کہ اللہ نے یہ فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ محبوب تمہیں نہ پیدا کرنا ہوتا تو زمین نہ بناتا، چاند نہ بناتا، سورج نہ بناتا، یہ فلاں چیز نہ بناتا۔ یہ بھی روایت موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ اللہ نے یہ بھی فرمایا، باقی تو فرمایا ساری کی ساری چیزیں ایک طرف، یہ تو بنا دی نا، یہ تو بنائی تیرے لیے۔ محبوب آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں اپنا رب ہونا ہی کسی پر ظاہر نہ کرتا، کوئی رب بھی موجود ہے کہ نہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، اور آج کوئی بندہ اٹھے تو کہے کہ ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے جیسے تھے، ہماری مثل تھے، بشر تھے مگر ہم جیسے نہیں۔ آقا علیہ السلام بشر بھی ہیں، نور بھی ہیں۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اور اس نور سے مراد آپ قرآن پاک کی جتنی ساری تفسیریں اٹھا کے دیکھ لیں، ان سب کے اندر نور سے مراد جو لکھا ہے نا، وہ علماء نے محمدی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات لکھی ہے کہ اس نور سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا علیہ السلام بشر بھی ہیں لیکن بشر ہمارے جیسے نہیں، اس کے ساتھ وہ نور بھی۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ منافقین کا یہاں پر جب تذکرہ ہو تو اللہ نے فرمایا کچھ لوگ، تو فرمایا جب انبیاء کا تذکرہ ہو، جب اللہ والوں کا تذکرہ ہو تو پھر ان کو عام لوگوں جیسا بیان نہیں کرنا، ان کی شانوں کو بیان کرنا، کیونکہ جب جس کو اللہ نے شان دی ہے اس کی شان کو میں اور آپ گھٹانے والے کون ہوتے ہیں؟ تو اس لیے فرمایا کہ جب انبیاء کی، اللہ کے پیاروں کی بات آئے تو ان کو اچھے طریقے کے ساتھ یاد کرنا ہے تاکہ ان کی عظمت اور شان لوگوں کے دلوں میں اور بیٹھے۔ اچھا جی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یخادعون اللہ، اللہ اس سے پاک ہے کہ کوئی اس کو دھوکہ دے نا۔ اللہ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ یہاں مراد یہ ہے کہ منافقوں کے طرز عمل سے یوں لگتا ہے کہ وہ خدا کو فریب دینا چاہتے ہیں لیکن رب کو کوئی فریب دے سکتا نہیں۔ اچھا، اب یہ فریب اللہ کو جب دیا ہی نہیں جا سکتا تو رب پھر کیوں فرما رہا ہے کہ یہ فریب دینا چاہتے ہیں؟ تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ منافقین ہے نا، تو یہ اب اللہ کے رسول کو فریب اور دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں۔ کس بات کے اوپر؟ کہ آقا صاحب کے سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم آپ کے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ہیں۔ تو بظاہر اللہ فرما رہا ہے، کیسی پیاری بات ہے، خوبصورت بات۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ کو دھوکہ یہ نہیں دے رہے، دھوکہ یہ بظاہر نبی پاک کو دے رہے ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تم میرے رسول کو دھوکہ دے رہے ہو اس کا مطلب ہے تم مجھے خدا کو خود دھوکہ دے رہے ہو۔ اللہ نبی کو دھوکہ دینے کے حوالے سے فرما رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ تم مجھے ہی دھوکہ دے رہے ہو۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ کسی کو یہ کہہ دینا کہ وہ ایک ہمارے یہاں ایک وہ جملہ بولا جاتا ہے نا، ماں بعض وقت کہتی ہے کہ بیٹا تم نے کھا لیا تو میں نے کھا لیا، ہے نا، لیکن ایسا ہوتا نہیں، ماں کو بھی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر کیسی خوبصورت بات ہے کہ میرا رب یہ فرما رہا ہے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ آپ کو دھوکہ نہیں دے رہے بلکہ یہ مجھے رب کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نائب ہیں، اللہ کے خلیفہ ہیں اس دنیا کے اندر؟ گویا کہ اب اللہ تبارک تعالیٰ یہی ارشاد فرما رہا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے صرف یہی نہیں فرمایا کہ یہ دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر بتایا بھی، اے محبوب یہ لوگ ہیں جو منافقین ہیں۔ آقا علیہ سے پوری حدیث مبارکہ موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب اعتراض کیا گیا نا کہ آقا علیہ السلام کو تو پتہ ہی نہیں کسی شے کا، ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ ہم تو منافقین بیٹھے ہیں ان کی محفل میں، اللہ کے نبی کو تو اتنا ہی نہیں پتا کہ ہم جو ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں ہیں، ہم تو کافروں کے ساتھ ہیں۔ تو اس وقت پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کے منافقین کو فرمایا، فلاں بن فلاں تو منافق ہے، فلاں بن فلاں تو بھی منافق ہے، فلاں بن فلاں تو بھی منافق ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو یہ علم عطا فرمایا، یہ علم غیب دیا کہ محبوب یہ اپنے دلوں میں یہ سوچ رہے ہیں، اب ان کا اب توڑ کیجئے، یہ آپ کو دھوکہ فریب دینا چاہتے ہیں، اب میں آپ کو یہ علم دے رہا ہوں کہ ان کو یہ بتائیے کہ تو بھی منافق ہے، تو بھی منافق ہے، تو بھی منافق ہے، اور میری محفل سے دفعہ دور ہو جاؤ۔
یہ آقا علیہ السلام کی شان ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اللہ نے منافقین کے حوالے سے نبی پاک کو بتا دیا، مطلع فرما دیا کہ بھئی یہ لوگ جو ہیں یہ منافقین ہیں۔ پھر اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ظاہر و باطن کا جو تضاد ہوتا ہے نا، مطلب جدا جدا ہونا، ظاہر اور ہونا باطن ہونا، یہ بہت بڑا عیب ہے، یہ بہت بڑی برائی ہے، اور یہ منافقت ایمان کے اندر ہو تو سب سے بدتر ہے۔ جیسے ایمان ہی کا نہیں پتہ چل رہا کہ یہ یہاں ایمان ہو رہا ہے اور وہاں ایمان ہو رہا ہے، یہ سب سے بدتر ہے۔ لیکن ایک اور منافقت ہوتی ہے، وہ تھوڑی سے کم ہے لیکن وہ بھی کوئی چھوٹی منافقت نہیں ہے۔ وہ کیا ہے کہ جس آدمی کے قول و فعل میں مختلف چیزیں ہوں، تضاد ہو، بولتا اور ہے کرتا کچھ اور ہے۔ مثال کے طور پر وہ لوگوں کے سامنے تو بڑا نیک پرہیزگار ہے، لوگوں کے سامنے جاتا ہے تو وہ اپنی لوگ اس کے ہاتھ بھی چومتے ہیں، لوگ اس کی بڑی عزت کرتے ہیں، حاجی صاحب کہتے ہیں، لوگ اس کو بڑا نمازی پرہیزگار کہتے ہیں۔ جیسے ہی گھر جاتا ہے تو گھر والے ایسے ڈر سہم کے بیٹھے ہوتے ہیں، وہی جلاد آ گیا اب نہیں چھوڑے گا ہمیں۔ تو یہ منافقت کی ایک نشانی ہے۔ منافق نہیں اس کو کوئی کہہ رہا، منافق کا اب کسی کو نہیں پتا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتایا تھا کہ یہ منافق ہیں۔ اب ہم کسی کو ڈائریکٹ منافق نہیں کہہ سکتے، لیکن ہاں منافق کی نشانیاں جو ہیں نا وہ کسی میں پائی جا سکتی ہیں، ٹھیک۔ تو یہ بھی ایک طرح کا کہ منافقت کی ایک نشانی ہے کہ گھر میں آپ بڑے سخت ہیں، آپ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، اس کو بھی گالی، اس کو بھی گالی، اس کو بھی تنگ، اس کو بھی تنگ، وہ اس چیز میں بھی گھس جانا، اس چیز میں بھی گھس جانا، لوگوں کو نہ بیوی کو راضی کر رہے ہیں، نہ بچوں کو راضی کر رہے ہیں، نہ کسی اور کو راضی کر رہے ہیں، باہر جیسے ہی نکلتے ہیں تو اتنے پیار محبت سے بولتے ہیں لگتا ہے گھر سے شاید کھا کے آیا بندہ، گھر آتا ہے تو وہ ایسی چیز ہی کوئی نہیں ہوتی۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، یا یہ ہو کہ باہر جو ہے وہ بڑا سخت ہے، گھر آتا ہے تو بڑا نارمل ہو جاتا ہے، بڑا پیار سے بات کرتا ہے۔ تو یہ بھی قول و تضاد میں، قول و فعل میں تضاد ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں نماز کی دعوت دے رہا ہے اور دیتا ہی جا رہا ہے، دیتا ہی جا رہا ہے، خود کبھی مسجد کا دروازہ نہیں دیکھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی چیز درست نہیں ہے، یہ بھی منافقت ہے، کس میں؟ عمل میں۔ ایک کیا تھا؟ ایمان میں منافقت ہونا، یعنی جو اصلی منافق ہے جس کا قرآن پاک میں تذکرہ، جس کی ابھی ہم بات بھی کر رہے ہیں، اور ایک پھر عمل میں منافقت ہوتی ہے کہ یہاں ہو رہا ہے، وہاں ہو رہا ہے، وہاں ہو رہا ہے، یہاں ہو رہا ہے۔ اس کے سامنے کہتا ہے میں تو آپ کا بڑا فین ہوں جی، بڑی عزت کرتا ہوں آپ کی، سائڈ پہ جا کہتا ہے وہی ہے یہ تو بندہ، اس کے پاس کیا بیٹھنا، یہ تو چور ہے، یہ تو فلانا ہے، یہ تو فلانا ہے۔ یہ بھی منافقت کی نشانی ہے، اور لوگ اس طرح کرتے ہیں اور اس کو کوئی برا سمجھتا بھی نہیں۔ جس کے پاس جس کی برائیاں ہو رہی ہوتی ہیں نا وہ بھی آرام سے سن رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر اس کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کون بندہ ہے تو پھر یہ غیبت نہیں ہوگی، پھر اس طرح کا معاملہ نہیں ہوگا۔ آپ اس کو جانتے ہی نہیں ہیں وہ کون بندہ ہے، لیکن وہ ایک بندہ آ کے باتیں کر رہا ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن آپ بھی اس کو جانتے ہو، جو باتیں سنا رہا ہے وہ بھی اس کو جانتا ہے، تو اس طرح کی چیزیں پھر یہ درست نہیں ہوتی ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت کے اندر فی قلوبہم والی جو آیت ہے اس کے اندر جو ارشاد فرمایا، اس آیت میں قلبی مرض سے مراد منافقوں کی منافقت اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض کی بیماری ہے۔ ان لوگوں کو نا بغض کی بیماری تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا جلتے تھے یہ سارے کے سارے منافقین، اور معلوم ہوا کہ بد عقیدگی روحانی زندگی کے لیے تباہ کن نیز نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان سے جلنے والا مریض القلب یعنی دل کا بیمار ہے۔ نبی سے کیوں جلنا؟ کیا ہم نبی سے جلیں گے معاذ اللہ؟ ایسا نہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آج بھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شان بیان ہوتی ہے، جب ان کا کوئی بہترین معجزہ بیان کیا جاتا ہے، ان کا شان و عظمت ان کی بیان کی جاتی ہے، تو وہاں پر بندہ کہے نہیں نہیں یہ تو معاذ اللہ کے ساتھ ملا دیا۔ بندہ اگر ہم کہہ رہے ہیں، ہم آقا صاحب کو کیا کہہ رہے ہیں؟ بشر کہہ رہے ہیں، ہمارے جیسے نہیں ہیں بشر۔ اللہ کا بندہ کہہ رہے ہیں انہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول۔ نبی تو ہیں، بندے بھی ہیں، رسول بھی ہیں، تو جس کو بندہ مان رہے ہیں ہم،
اس کو خدا تک پہنچا کیسے سکتے ہیں؟ اس کو ہم خدا کہہ کیسے سکتے ہیں؟ پھر کسی کو کوئی ایسا کوئی بندہ بات کہہ کیسے سکتا ہے کہ تم نے نبی کو اللہ تک پہنچا دیا یا اللہ ہی بنا دیا؟ بھائی ایسا ہے ہی نہیں۔ جب بندہ مان رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے پھر خدا مان ہی نہیں سکتے، بندہ خدا نہیں ہو سکتا۔ لیکن جو رب نے شانیں دی ہیں نبی پاک کو، اس کا تذکرہ بھی کرنے کا فرمایا ہے، بلکہ اللہ نے یہاں تک فرمایا کہ اللہ کی طرف سے جو بھی نعمت عطا ہو نا اس پر خوشیاں کیا کرو۔ اور علماء فرماتے ہیں جو سب سے بڑی جو نعمت اللہ نے عطا کی ہے نا، لقد من اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے احسان فرما دیا تم پر، کیا کر کے؟ کہ تم میں اپنا نبی بھیج کے، تمہیں اپنا پیارا دے کے تم پر احسان کیا۔ اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں، قرآن پاک میں کسی جگہ اللہ نے نہیں فرمایا کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے، لیکن جب اللہ نے اپنا محبوب عنایت کیا نا تو پھر اللہ نے فرمایا کہ اے لوگوں میں نے تم پر احسان کیا، اپنا محبوب تمہیں دے دیا۔ اور یہ بات یاد رکھنی ہے، کوئی اپنا محبوب کسی کو دیتا نہیں، لیکن رب نے اسی لیے فرمایا کہ میں تم پر احسان کر رہا ہوں۔ تو یہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان۔ اور اب نبی کی شان سن کے کسی کے دل میں کوئی ایسی عجیب سی کوئی چیز پیدا ہو جائے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، رب فرما رہا ہے کہ اس کا دل بیمار ہے، اس کا دل بیمار ہے، اور یہ بیماری بڑھتی ہے، جتنی آپ شان بیان کریں گے اس کی بیماری اور مزید بڑھے گی۔ ٹھیک ہے، یہ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان سے جلنے والا مریض القلب بندہ ہے، وہ یعنی دل کا مریض ہے۔ جس طرح روحانی اور جسمانی امراض ہوتے ہیں نا، کسی کو کوئی بیماری ہوتی ہے، اس طرح کچھ باطنی امراض بھی ہوتے ہیں، کچھ دل کے مرض بھی ہوتے ہیں، جس کو ہم روحانی مرض کیا دیتے ہیں۔ جسمانی امراض جو ہیں وہ ظاہری صحت و تندرستی کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، اگر ظاہری جسم بیمار ہے تو وہ اس کی صحت بھی اچھی تو نہیں رہے گی، وہ بیمار ہی ہوگا بندہ۔ اور باطنی جو امراض ہے نا، یہ ایمان کو کمزور کرتے ہیں، یہ ایمان کے لیے بیماری ہوتے ہیں۔ تو جس کا ایمان ہی نہیں ہے یا کمزور ہے تو پھر اس کی صحت جتنی بھی اچھی ہو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دل کا اچھا ہونا ضروری ہے، دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونا ضروری ہے، اور جس کو اللہ کہے نا اس سے محبت کرنی ہے، اس سے محبت کرنی ہمارے اوپر لازم ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، پھر فرمایا دلی جو امراض ہے اس میں سے ایک یہ بھی ہے، جیسے حسد کرنا، اور یہ حسد ہی ہے، حسد کرنا جلنے کو، اور یہ بہت بڑی ایک بیماری ہے، ہم تو اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں نا۔ حسد وہ چیز ہوتی ہے کہ اللہ نے نا کسی کو گاڑی دی ہے، مثال کے طور پر ہم اس سے جل رہے ہیں، حسد کر رہے ہیں، اللہ اس کو کیوں دی، مجھے کیوں نہیں دی؟ تو اب ہم اللہ پہ کیا کر رہے ہیں؟ اعتراض۔ وہ کون ہے؟ وہ رب ہے، وہ پالن ہار ہے، وہ ان داتا ہے، دینے والا ہے، رزق دینے والا ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ انبیاء کا بھی رب ہے، وہ آسمانوں زمینوں کا بھی رب ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی رب ہے، وہ ابراہیم کا بھی رب ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی رب ہے، وہ ساری مخلوقات کا رب ہے۔ ٹھیک ہے، اس رب کو یہ علم ہے کہ میں کس کو دے رہا ہوں اور کس کو نہیں دے رہا، کس کو مجھے دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، وہ میں زیادہ جانتا ہوں یا رب جس نے پیدا کیا ہے وہ زیادہ جانتا ہے۔ اگر رب نے کسی کو دولت دے رکھی ہے تو بندہ کہے یا اللہ وہ تو اس قابل نہیں تھا، او بھائی تمہیں کیا پتا وہ قابل تھا کہ نہیں، تو رب کو پتا ہے۔ تم یہ ضرور کر سکتے ہو، دعا کر سکتے ہو، اے اللہ اس کو نعمت فلاں عطا کیا، گاڑی بنگلہ گھر دیا ہے، اللہ مجھے بھی عنایت کر۔ تیری بارگاہ میں جب کوئی چیز مانگی جاتی ہے تو مولا تو عنایت کر دے، تو تیری جو بارگاہ ہے اس میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آتا، کوئی کمی نہیں ہوتی، رب مجھے بھی عنایت فرما، یہ تو اچھی بات ہے۔ لیکن اگر اعتراض ہی کر دیں کہ اللہ اس کو کیوں دے رہا ہے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جب شان بیان کی جائے تو اس میں اگر بندہ کہے کہ مولا یہ کیا ہے، دل میں کوئی بیماری آئے، کہے کہ یہ کیا، یہ تو انہوں نے یہ کر دیا ہے،
تو اس کا مطلب ہے کہ تو جو اللہ نے نبی کو دیا ہے اس پر بھی راضی نہیں ہو رہا. وہ تو اللہ نے دیا نا, اللہ بہتر جانتا ہے کس کو کیا دینا ہے. تو بہرحال یہ جو چیزیں ہیں یہ بڑی خرابی کا باعث بنتی ہیں. اس کے علاوہ حسد جیسے یہ ہو گیا, پھر کینہ ہو گیا, کسی کے بارے میں دشمنی رکھنا, غیبتیں کرنا, چغلیاں کرنا, جھوٹ بولنا, یہ سارے کے سارے وہ مرض ہیں جو دلی امراض ہیں, یعنی جس کو کہتے ہیں روحانی امراض ہیں. جیسے بیماریاں ہوتی ہیں, بخار ہو جانا, کسی کو کچھ مریض بلڈ پریشر کا مریض ہو جانا, شوگر کا مریض ہو جانا, وہ ہیپاٹائٹس کا کوئی مسئلہ ہو جانا, یہ جسمانی ہے. لیکن یہ جھوٹ, کینہ, دغا بازی, دشمنی, کینہ, حسد, جلنا, یہ ساری کی ساری روحانی بیماریاں ہیں. ان سے بچنا بھی بڑا ضروری ہے اپنے دین کو باقی رکھنے کے لیے, دین کو مضبوط کرنے کے لیے. پھر مفسرین نے فرمایا کہ فزادہم اللہ مرضا, کہ ایک تو یہ مریض ہیں, دوسرا ان کا جو مرض ہے نا دل کا, یہ بڑھتا رہتا ہے. اللہ فرماتا ہے یہ ان کا جو مرض ہے, ان کی بیماری میں اللہ نے اضافہ کر دیا ہے. اب وہ کس طرح, اس کی کچھ چیزیں بیان کی گئی ہیں. مثال کے طور پر منافقوں کے دل کا کفر, ان کی بد عقیدگی, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت و دشمنی سے بھرے ہوئے تھے ان لوگوں کے دل. اللہ تعالیٰ نے ان کی چیزوں میں مزید اضافہ کر دیا کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی تاکہ واعظ و نصیحت اس پر اثر انداز نہ کر سکے. اس لیے اللہ فرما رہا ہے کہ ان کے دل تو مریض تھے, اللہ نے ان کے اس مرض کو اور بڑھا دیا, ان کا مرض اور بڑھ گیا, اس وجہ سے کہ اب یہ ایمان لانے والے ہی نہیں ہیں. پھر جیسے جیسے شرعی احکام نازل ہوتے رہے اور نزول وحی میں اضافہ ہوا, مسلمانوں کی اللہ کی طرف سے زیادہ مدد ہونے لگی, زیادہ نصرت ہونے لگی, تو اب بھی ان کا کفر جو ہے وہ کیا ہوتا گیا, بڑھتا چلا گیا. اللہ فرما رہا اب ان کا جو مرض ہے وہ مزید بڑھتا چلا جا رہا ہے. ان کا حال تو یہ تھا کہ کلمہ شہادت پڑھنا ان پر دشوار تھا, اوپر سے عبادات میں اضافہ ہو گیا. یعنی ایک تو یہ تھا نا کہ یہ بظاہر کلمہ بھی سامنے سامنے پڑھتے تھے, لیکن آہستہ آہستہ پھر کیا ہوا, پہلے مثال کے طور پر نماز آئی, روزہ آ گیا, حج آ گیا, زکوٰۃ آ گئی, تو اب یہ عبادتیں کیا ہو رہی ہیں, بڑھتی جا رہی ہیں. اب ان کا دل جو پہلے مریض تھا, پہلے یہ صرف کلمہ پڑھنے سے ان کو مسئلہ ہو رہا تھا, اب تو اللہ نے باتیں بھی کہہ دیا کہ کلمہ بھی پڑھنا ہے, ساتھ ساتھ یہ باتیں بھی کرنی ہیں. تو اب ان کا جو دل ہے وہ مریض مزید ہوتا گیا, مزید ان کی جو مرض ہے دل کا وہ بڑھتا چلا گیا. تو اسی کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرمایا. پھر آخری بات عرض کرتا ہوں, وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ان کے لیے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ان کو عنایت کیا ہے, یا ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا. کس چیز کی بنا پر دے گا, کہ انہوں نے یہ جھوٹا دعویٰ کیا تھا نا, اوپر سے کلمہ پڑھا تھا کہ ہم ایمان لاتے ہیں آخرت پر بھی, آپ پر بھی, لیکن اندر سے ایمان لانے والے نہیں تھے. اللہ فرما رہے یہ جھوٹے لوگ ہیں. تو اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہم سب کو جھوٹ سے بھی بچنا چاہیے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, مسلم شریف کی حدیث مبارکہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لو, کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے. آدمی برابر یعنی لگاتار سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے, یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صدیق لکھ لیا جاتا ہے. جو سچ بولتا رہتا ہے. پھر فرمایا جھوٹ سے بچو, کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کا راستہ دکھاتا ہے. اور آدمی برابر یعنی لگاتار جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے, یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک اس بندے کو کذاب یعنی سب سے بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. جھوٹ سے بچنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا, جھوٹ سے ہمیں بچنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے, فرمایا جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے اس کے لیے جنت کے کنارے کے اوپر ایک مکان بنایا جائے. جھوٹ بولنا چھوڑ دے. ہر پروفیشن میں جھوٹ بولا جاتا ہے. ریڑھی والا بھی جھوٹ بول رہا, اللہ دی قسم اینے دی چیز لے آندی ہے, لے آئی نہیں ہوتی اتنا. ایک تو قسم کھا رہا ہے جھوٹی, اس کا گناہ, پھر جھوٹ بول رہا ہے جھوٹی قسم کھا رہا ہے وہ بھی گناہ. اور ہر پروفیشن میں پھر اپنے اپنے جھوٹ ہوتے ہیں.
اللہ تبارک و تعالی ہم نے آج جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان آیات کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یہ لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو فریب دینا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ صرف اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں اور انہیں شعور نہیں۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، تو اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا اور ان کے لیے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ